جنت کے حالات اور جنت کے مناظر جو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حالات، مرنے کے بعد کے حالات جاننے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی علم، کوئی فن، کوئی معلومات ایسی نہیں ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد کے حالات سے باخبر کر سکیں۔ جو جاتا ہے یہاں سے، جس کو وہاں کی خبر ہوتی ہے، اس کی خبر ہمیں نہیں رہتی۔ کارا کے خبر شد، خبرش باز نیامت، جس کو وہاں کے حالات کا پتہ لگ گیا، پھر اس کا ہی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بزرگ کے بارے میں ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان سے ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت، یہ مرنے جو بھی آدمی جاتا ہے اس دنیا سے، تو اس کے بعد ایسا جاتا ہے کہ کوئی خبر نہیں دیتا، نہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں کہاں پہنچا، نہ یہ بتاتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا، نہ یہ بتاتا ہے کیا مناظر اس نے دیکھے۔ تو کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ ہمیں بھی کچھ پتہ لگے وہاں کا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہو تو تم جب مجھے دفن کرو قبر میں، تو وہاں ایک قلم اور ایک کاغذ رکھ دینا، تو اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں سے قلم کاغذ کے اوپر لکھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ کیا واقعات پیش آئے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، یہاں تک کہ بزرگ کا انتقال ہو گیا تو ان کے اس وصیت کے مطابق انہوں نے جب دفن کیا، دفن کے ساتھ وہ کاغذ بھی رکھ دیا، قلم بھی رکھ دیا، اور کہا تھا کہ اگلے دن آ کے دیکھ لینا، مجھے دفن کرنے کے بعد آ کر میرے قبر پر دیکھ لینا، قبر کے اوپر تمہیں لکھا ہوا ملے گا۔ تو لوگوں نے یہی کیا، اگلے دن قبر کے اوپر پہنچے تو واقعی دیکھا تو ایک پرچہ لکھا ہوا پڑا ہے۔ جا کر دیکھا تو واقعی لکھا ہوا ایک پرچہ رکھا ہوا تھا قبر کے اوپر۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج راز کھل جائے گا۔ اب جا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی بتائے تو کیا بتائے، اللہ عالم یہ واقعہ کیسا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ایسا کر دیتے۔ سچا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسے گھڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں ہیں، دیکھنے کے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا راز رکھا کہ کسی شخص کے اوپر لیک نہیں ہوتا ذرا سا بھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس جتنا بتا دیا قرآن نے اور حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے زیادہ کسی کو معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ آخری باب ہے، اسی بارے میں ہے، اور اس میں پہلی روایت نقل کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جنت والوں میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ یہ جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ سب سے ادنا آدمی جنت والوں میں کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا میرا کہ جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی جنت میں داخل ہونے سے رہ گیا ہوگا
جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا، جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم جب دنیا میں تھے تو یا دنیا میں رہنے کے دوران تم نے جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، دنیا کے بادشاہوں کا، تو ان بادشاہوں کی میں سے جس کا تم چاہو 4 بادشاہوں کا میرے سامنے نام لو، جتنے بڑے بڑے بادشاہ تم نے دیکھے، اور ان کی سلطنت کے جتنے حصے کا تم چاہو نام لو، کہ جس کا تمہارا دل چاہتا ہو کہ ایسی سلطنت تمہاری بھی ہو جائے، فلاں بادشاہ جیسی ہو جائے، فلاں بادشاہ جیسی ہو جائے، 4 بادشاہوں کا نام لو۔ تو وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے فلاں بادشاہ کے حالات میں نے سنے تھے، وہ اس کی سلطنت بڑی عظیم تھی، اس کے اوپر بڑی نعمتیں اس کو ملی ہوئی تھیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ویسی سلطنت مجھے بھی مل جائے، ویسی نعمتیں مجھے بھی مل جائیں، یہاں تک کہ وہ 4 مختلف بادشاہوں کی سلطنتوں کا نام لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی سلطنتوں کے نام تو تم نے لے لیے، بادشاہوں کے نام لے لیے، لیکن جو جو لذتیں ان کو ملی ہوئی تھیں، جن کا تم نے کبھی تذکرہ سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ ایسے عیش میں ہے، ایسے آرام میں ہے، تو جو لذتیں ان کو ملی ہوئی تھیں ان میں سے کوئی لذت بتاؤ جس کو تمہارا دل چاہتا ہو، تو وہ بھی پھر اس کے نام لینا شروع کرے گا، جی میں نے سنا تھا کہ فلاں اس کو یہ عیش آرام میسر ہے، ایسی عیش آرام میسر ہے، وہ نام لیتا چلا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا، جتنی سلطنتیں تم نے گنوائی، اور ان کی جن لذتوں اور نعمتوں کا تم نے ذکر کیا، اگر وہ سب تمہیں مل جائیں تو راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے؟ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، ضرور راضی ہو جاؤں گا۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی لذتوں کا تم نے نام لیا، جتنی سلطنتوں کا تم نے نام لیا، اس سے 10 گنی زیادہ تمہیں عطا کرتا ہوں اس جنت میں، اس سے 10 گنی زیادہ تم کو عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جنت کا سب سے ادنا آدمی، یعنی سب سے کم تر جس کو ثواب ملا، سب سے کم تر جس کو جزا ملی، وہ یہ شخص ہوگا جس کو یہ کہا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب یہ ادنا آدمی کا یہ حال ہے، جو سب سے ادنا ہے، سب سے کم تر ثواب جس کو ملا ہے اس کا یہ حال ہے، تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کو اعلیٰ ترین درجات عطا کیے گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ اے موسیٰ، وہ لوگ جو میرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی کرامتوں کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ان کے اکرام کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں، اور اپنے ہاتھ سے بنا کر میں نے ان خزانوں پر مہر لگا دیا، اور ان میں وہ چیزیں ہیں کہ ما لم تر عین ولم یسمع اذن ولم یخطر علی قلب احد من الخلق، کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، آج تک کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا، وہ میں نے عطا کر رکھی ہیں، بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو ادنا آدمی کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بیان فرمایا گیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے روایت، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ ایک شخص کا حال بیان فرمایا۔ وہ معروف حدیث ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں وہ کون ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا کہ جو اپنے اعمال بد کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ کیونکہ آدمی اگر مومن ہی کیوں نہ ہو
لیکن اگر اعمال خراب کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو پہلے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، تو اس کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جھلس رہا ہوگا الیاذ باللہ۔ تو جھلستے جھلستے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، یہ جہنم کی جو لپٹ ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کی گرمی، اس نے تو مجھے جھلسا دیا، ذرا سا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ذرا سا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس جہنم سے نکال کے کنارے میں بٹھا دیں، جہاں سے میں جلنے سے تھوڑی دیر کے لیے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تمہیں اگر وہاں بٹھا دیں پھر تم کہو گے کہ ہمیں اور آگے لے جاؤ؟ کہا کہ نہیں یا اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس ایک مرتبہ مجھے یہاں سے نکال دو، اوپر بٹھا دو، پھر آگے جانے کا نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، بٹھا دیا۔ جب وہاں بیٹھا تو بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد ذرا ہوش حواس کچھ ٹھکانے آئے، کچھ حواس درست ہوئے، تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے یہاں پر بٹھا دیا، جہنم سے نکال تو دیا، باقی ابھی تک اس کی لپٹ آ رہی ہے جہنم کی، تو تھوڑا سا وقت مجھے ایسا دے دیجئے کہ یہ لپٹ بھی نہ آئے، ذرا سا مجھے آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ، تو نے کہا تھا کہ میں اور آگے نہیں مانگوں گا، اور تجھے ہم نے یہاں پر دے دیا، پھر تو وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے کہ اللہ بس اتنا اچھی بات اور کر دیجیے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، پھر آگے نہیں مانگوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل، تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا، وہاں سے جنت نظر آنے لگے گی، تو کہے گا کہ یا اللہ، تھوڑی دیر کے بعد کہ یا اللہ، تو نے مجھے یہاں سے جہنم سے نکال دیا، یہ جنت نظر آ رہی ہے، ذرا سا ایک نظارہ تو کر لوں اس کا، اس کے دروازے کے پاس جا کر دیکھ تو لوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تاکہ جب تو اللہ جب تو نے آپ نے اپنے کرم سے مجھے یہاں تک پہنچایا تو ایک نظارہ مجھے، ایک نظر، ایک جھلک مجھے اس کی بھی دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تجھے دکھاؤں گا تو کہے گا مجھے اندر داخل کر دیجیے، تاکہ نہ، بس مجھے ایک جھلک چاہیے، جھلک دیکھ لوں، پھر آگے نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں لے جائیں گے، جب وہاں تھوڑی دیر گزرے گی تو کہے گا یا اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، تو نے جب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تو اے اللہ، اپنے فضل سے مجھے اندر بھی داخل کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تو تجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، لیکن چل، جب تو نے ہمیں اپنی رحمت سے یہاں پر تجھے پہنچا دیا تو چل، تجھے اندر جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور جنت میں تجھے اتنا بڑا رقبہ دیتے ہیں کہ جتنا پوری کرۂ زمین کا رقبہ ہے اتنا تجھے جنت میں رقبہ ہم تجھے عطا کر دیتے ہیں۔ تو کہ اللہ، تو ارحم الراحمین ہے، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ، یہ میں کہاں اور جنت کا اتنا بڑا رقبہ کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کرتا، واقعی تجھے جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطا کر دیا گیا، تو وہ دے دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہنستے ہوئے بیان فرمائی، مسکراتے ہوئے بیان فرمائی، اور جن صحابے نے سنی تھی اپنے شاگرد کو ہنستے ہوئے بیان فرمائی، انہوں نے اپنے شاگرد کو ہنستے ہوئے بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی ہنستا ہے اور سننے والے بھی ہنستے ہیں، مسلسل بالضحک کہلاتی ہے یہ۔ تو یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ سب سے آخر میں داخل ہونے والے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا پورا کرۂ زمین ہے اتنا تجھے عطا کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، بات وہی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس دنیا میں، اس عالم کی ہوا نہیں لگی، اس کا پتہ نہیں، اس واسطے اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ تعجب آتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک پورے زمین کے برابر جگہ ملے گی، کیسے ملے گی، اور ملے گی تو وہ کرے گا کیا اس میں؟ اس کی بڑی زمین اگر مل بھی گئی تو اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، کیا کرے گا اس کا؟ وہ اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عالم کی ابھی تک ہوا لگی نہیں، جو کل پچھلی مرتبہ میں مثال دے رہا تھا
کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ابھی تک دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی، وہ صرف ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ وہ ماں کا پیٹ تو کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا کے آگے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو وہ عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا دے تو پتہ لگے کہ واقعتاً کیا چیز ہے وہ اور کیا اس کے حالات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالم تیار کر رکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ وہ جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، صاحبان ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر ایمان رکھتے ہو اللہ جل جلالہ کے اوپر تو یقین کرو کہ وہ تمہارے لیے تیار کی گئی، تمہارے لیے ہے۔ ہاں، اس جنت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا ہے، وہ کام کر لو تو انشاءاللہ وہ جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے تیار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے ہیں، عجیب و غریب بزرگ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو صحابی بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ جمعہ کے دن میں کسی بازار میں چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی چیز خریدنی تھی تو میں بھی ساتھ چلا گیا، تو ہم نے کوئی چیز خریدی۔ جب خریدنے کے بعد بازار سے لوٹنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا کہ اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کرے، جنت کے بازار میں جمع کرے۔ اب دیکھو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بات کہ وہ ہر آن ہر لمحے آخرت کی کوئی نہ کوئی بات ادنا سی مناسبت سے نکال کر اور اس کے دھیان کو، اس کے ذکر کو، اس کے استحضار کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ یہ دنیا کی بات، دنیا کے جو مشغولیات ہیں، یہ انسان کو اپنے اندر اس طرح نہ دبو ڈالے کہ آخرت بھول جائے انسان۔ یا دنیا کا کام کر رہے ہیں، بازار گئے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، اور خریداری کے دوران یہ بات کہہ دی شاگرد کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ تو سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں تو سنا ہے کہ ہر چیز مفت ملا کرے گی، تو بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے، تو کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، وہاں پر بھی بازار ہوگا، اور وہ بازار ایسا ہوگا کہ میں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے بازار لگا کرے گا۔ کیسے لگے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور ہر ایک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا اور خوب آرام سے ہوں گے، مست ہوں گے، اور وہاں سے نکلنے کا یا اس جگہ سے جانے کا کہیں تصور بھی نہیں ہوگا، اتنی نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ تو اچانک ایک وقت اعلان ہوگا کہ اب سارے اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانوں سے باہر آئیں اور ایک بازار کی طرف چلیں، بازار کی طرف چلیں۔ تو لوگ جو ہیں اس نئی آواز اور نئے اعلان کی بنیاد پر باہر نکلیں گے اور چلیں گے۔ تو ایک ایسا بازار ہوگا جس کے اندر ایسی عجیب و غریب اشیاء اور ایسی عجیب و غریب نعمتیں جو اس سے پہلے کبھی اہل جنت نے دیکھی نہیں ہوں گی، ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، اور لوگ ان دکانوں کے اندر ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔
لیکن دکانیں سجی ہوئی ہیں لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک اہل جنت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جو چیز پسند کرے وہ اٹھا لے اور لے جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس بازار کے اندر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نظارے کرتے ہوئے جائیں گے اور نعمتیں ایک سے ایک نظر آئیں گی، اور جس کو جو پسند آئے گی وہ اٹھا لے گا اور لے جائے گا۔ جب یہ بازار کی یہ شاپنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کا ایک اجتماع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور کہا جائے گا کہ آج وہ دن ہے جو جب دنیا میں تم تھے تو دنیا کے اندر جمعہ کا دن جب آیا کرتا تھا تو تم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر سب لوگ ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، وہ اجتماع ہوتا تھا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کا صلہ تم کو اس جنت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کا دربار لگا ہوا ہے تو وہاں تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ تو سارے اہل جنت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے۔ وہ دربار کیسا ہوگا کہ ہر شخص کے لیے اس میں پہلے سے کرسیاں لگی ہوئی، اور کرسیاں بھی اس حدیث میں یہ ہے کہ کرسیاں اس طرح ہوں گی کہ کسی کی کرسی جواہر سے بنی ہوئی، کسی کی کرسی سونے سے بنی ہوئی، کسی کی کرسی موتیوں سے بنی ہوئی، کسی کی کرسی چاندی سے بنی ہوئی، اور اس طرح حسب درجات جتنا اعلیٰ درجے کا آدمی ہوگا اتنی اس کی کرسی شاندار ہوگی۔ ان کرسیوں پر لے جا کر ہر ایک کی نشست مقرر ہوگی اور ان کرسیوں پر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کی جیسی کرسی ہوگی، باوجود ہے کہ درجات میں فرق ہے، لیکن جس کی جیسی کرسی ہوگی وہ اس کو اتنا بہتر سمجھے گا کہ اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کاش مجھے ویسی کرسی مل جاتی جیسی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ غم تو ہے نہیں اس دنیا میں، اس جنت کے عالم میں حسرت کا کوئی تصور نہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اسی پر اتنا مطمئن فرمائیں گے کہ اس کو کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ صاحب بھلا اعلیٰ درجے کی کرسی مل جاتی، اس کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا سب۔ اور جو سب سے کم رتبے کے لوگ ہوں گے جنت میں، ان کو ان کرسیوں کے گردا گرد ٹیلے ہوں گے، اور ٹیلے کہے کہ مشک اور عنبر کے ٹیلے، ان مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر ان کی نشستیں مقرر ہوں گی، اس پر بٹھا دیا جائے گا۔ جب سارے اہل جنت اس دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح بٹھا دیے جائیں گے کہ ہر ایک اپنی نشست پر بیٹھ چکا ہوگا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دربار کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے، جنہوں نے سور پھونکا تھا قیامت کا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو ایسے خوبصورت لہن میں سنوائیں گے کہ ساری دنیا کی اور کائنات کی موسیقیاں اور نغمے اس کے آگے ہیچ ہوں گے، وہ نغمہ سنوایا جائے گا۔ اور نغمہ سنوانے کے بعد پھر روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر بادل چھا جائیں گے، جیسے کہ گھٹا آ جاتی ہے اور بارش برسنے کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اس طریقے سے بادل آ جائیں گے، اور لوگ ان بادلوں کی طرف دیکھیں گے۔ جب بادل آ کر چھا چکے ہوں گے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ان بادلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زعفران اور مشک کا چھڑکاؤ ہوگا تمام اہل دربار کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں خوشبو سے پورا ایوان مہک اٹھے گا، ایسی خوشبو سے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سونگی نہیں، کبھی اس کا تصور نہیں کیا، ایسی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں ہر ایک انسان کو اس ہوا سے اس قدر فرحت اور اس قدر نشاط حاصل ہوگا
کہ اس فرحت اور نشاط کے نتیجے میں ہر انسان کا حسن و جمال دوبالا ہو جائے گا، اس کی صورت، اس کا سراپا کہیں زیادہ خوبصورت حسین ہو جائے گا ہوا کے چلنے کے نتیجے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا مشروب سارے حاضرین کو پلایا جائے گا، اور وہ مشروب ایسا ہوگا کہ اس کی لذت دنیا کے کسی مشروب کی لذت سے تشبیہ اس کو نہیں دی جا سکتی، ایسا پرسرور مشروب ہوگا۔ جب وہ مشروب پلایا جا چکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ اے جنت والو، یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں ہم نے تم سے جو وعدے کیے تھے کہ تمہارے اعمال صالحہ کے بدلے میں، تمہارے ایمان کی جزا میں ہم تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دیں گے، کیا وہ ساری کی ساری تمہاری پوری ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ تو سارے اہل جنت بیک زبان عرض کریں گے کہ یا اللہ، اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہوں گی جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ سارے وعدے ہمارے سامنے پورے کر دیے گئے اور ساری نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرما دی، اب اس کے بعد تو ہمیں کسی چیز کی خواہش نظر نہیں آتی۔ تو آگے بتاؤ کہ کیا اب بھی تمہیں کسی چیز اور چیز کی خواہش ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اہل جنت کہیں گے کہ ہمیں تو اب کوئی اور خواہش نظر نہیں آتی، ساری راحتیں حاصل، ساری لذتیں حاصل، اب اور کیا نعمت؟ لیکن اس وقت بھی روایت میں آتا ہے کہ علماء کام آئیں گے، بعض لوگ تو کہہ دیں گے جی اور کسی چیز کی حاجت نہیں، تو بعض لوگ جو ہیں وہ جا کے علماء سے پوچھیں گے کہ یہ آپ بتائیے کوئی کون سی چیز ایسی ہے جو بھی باقی رہ گئی؟ تو علماء اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ یہ کہو کہ ہاں ابھی ایک نعمت باقی ہے اور وہ ہے اللہ آپ کا دیدار۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے یہ کہا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ نعمت تمہاری ابھی باقی ہے اور اب تمہیں اس نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوگا، اپنا جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل جنت پر تو یہ ایک چھوٹی سی منظر کشی ہے جمعہ کے دن کے اجتماع کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حقیقت میں کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی تعبیر اور کوئی بھی منظر کشی جنت کے حالات کا صحیح مرقع کھینچ نہیں سکتی۔ اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمت ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگرچہ نام تو دنیا کی نعمتوں جیسے ہیں کہ بھئی وہاں پر پھل ملے گا، مثلا قرآن شریف میں ہے کہ وہاں پر پھل ہوں گے طرح طرح کے، خاص طور سے نام آیا ہے انار کا، آیا ہے انگور کا، آیا ہے اور اس کا کھجور کا آیا ہے، مختلف پھلوں کے نام ہیں۔ تو نام تو دنیا ہی جیسے ہیں، لیکن حقیقت ان کی ایسی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور کر نہیں سکتے کہ وہ کیسا کھجور ہے، کیسا انار ہے اور کیسا زیتون ہے اور کیسا پھل ہے۔ اس پھل کا تصور ہم یہاں رہتے ہوئے کر نہیں سکتے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ روایات میں ہے کہ محلات ہوں گے، لیکن محلات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کہیں دیکھے ہیں محلات، اس واسطے اس کا تصور ایسا آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محلات، وہ اس کی حقیقت کیا ہے ہم اس کا یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جتنی چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ صاحب اس میں شراب ہوگی اور شہد ہوگا اور دودھ ہوگا اور نہر، اس کی نہریں ہوں گی، تو ہم یہ دنیا والا دودھ سمجھتے ہیں، دنیا والا شہد سمجھتے ہیں، اس واسطے اس کی قدر و منزلت کا محق دل میں پیدا ہوتی نہیں، ورنہ حقیقت اس کی ایسی ہے کہ ہم یہاں رہ کر اس سے تصور کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالم ایسا بنایا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ناقابل تصور ہے جنت کی نعمتوں میں، جو دنیا میں کسی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی،
وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف میں فرمایا کہ نہ وہاں پر خوف ہوگا نہ وہاں پر حزن ہوگا، یعنی نہ ماضی کا خوف، ماضی کا غم، اور نہ مستقبل کا اندیشہ۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کبھی کسی بھی انسان کو میسر آ ہی نہیں سکتی، کہ یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عالم ایسا بنایا ہے کہ کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں۔ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور رکھا ہوا ہے، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تلخی ضرور لگی ہوئی ہے، کوئی بھی لذت کامل نہیں۔ کھانا کھا رہے ہو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اس میں دھڑکا یہ لگا ہوا زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی، یہ اندیشہ ہے کہ نہیں؟ اور اس بات کا اگر زیادہ لذیذ ہے تو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی معدے کی جو حدود ہیں وہ اتنی تھوڑی ہے کہ میں اپنی لذت کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی مشروب پی رہے ہو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہے کہ اگر زیادہ پی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھندا لگ جائے۔ اندیشہ ضرور لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف کا، کسی نہ کسی رنج کا، کسی نہ کسی غم کا۔ اللہ جل جلالہ نے اس عالم کو ہر اندیشے سے، ہر غم سے خالی بنایا، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی غم نہیں، ماضی کا غم نہیں، مستقبل کا اندیشہ نہیں، کوئی حسرت نہیں، جو خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے خواہش پیدا ہو گئی کہ انار کے درخت سامنے نظر آئے دور، اور خواہش پیدا ہو گئی کہ اس کا رس پی لوں، تو جانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے وہ آ کر اس کا جوس تمہارے پاس تیار حاضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نعمتوں کے تھوڑی تھوڑی تاکہ انسان کے بھی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے، یہ چیزیں اس کی کچھ جھلکیں دنیا کے اندر دکھا دیں۔ پہلے لوگ ان سب باتوں کو بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے یہ کچھ طلسماتی باتیں کی جا رہی ہیں، طلسم و ہوشربا کی باتیں ہیں، اور اس کے اوپر یقین کرنے میں لوگوں کو تامل ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج دکھا دیا کہ انسان نے اپنی محدود سے محدود عقل کے بلبوتے پر، تجربے کے بلبوتے پر وہ کام کر دکھایا کہ آج سے 100 سال پہلے کسی کو کہے جاتے تو اس کو دیوانہ کہتا۔ 100 سال نہیں، آج سے 20 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ بھئی ایک ایسا آلہ ایجاد ہونے والا ہے کہ ابھی خط لکھو اور 1 منٹ میں امریکہ پہنچ جائے، تو وہ کہتا پاگل آدمی، امریکہ کہاں اور ہمارا جگہ کہاں، اگر ہوائی جہاز سے بھی جائے تب بھی کم از کم 20-22 گھنٹے لگتے ہیں، 1 منٹ میں خط کیسے پہنچ جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، فیکس مشین ایجاد ہو گئی، ٹیلیکس مشین ایجاد ہو گئی، اور یہاں ٹائپ کیا اور وہاں ٹائپ ہو گیا، یہاں سے فیکس داخل کیا وہاں اس کی کاپی نکل آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس محدود عقل کے ذریعے ایسے آلات ایجاد کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ جی تو جب یہ محدود انسان اپنی ذاتی چھوٹی سی عقل کے بلبوتے پر یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ یہاں کا خط 1 منٹ میں امریکہ پہنچ جائے، تو کیا اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی رحمت کاملہ سے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر یہ اسباب معین نہیں فرما سکتے کہ ادھر اس کے دل میں خواہش ہو ادھر پوری ہو جائے؟ آج سے 3 سال پہلے کوئی کہتا کہ صاحب ایک ایسا مشین ایجاد ہونے والی ہے کہ اس میں کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ حساب ڈالو 1 سیکنڈ میں اس کا جواب مل جائے گا۔ وہ جس حساب کو حل کرنے کے لیے پورا دن چاہیے، سارا دن بیٹھے ضرب تقسیم کرتے رہو تب جا کے کہیں حساب بنے، تو اب یہاں کمپیوٹر کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر وہ ڈالا اور 1 سیکنڈ میں اس کا جواب حاضر۔ 100 سال پہلے کسی سے کہتے تو اس کو بیوقوف کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھا دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے حقائق نہیں آتے اس وقت تک وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے، لیکن یہ حضرات انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا گیا، انہوں نے یہ اطلاعات ہمیں دی ہیں، اور یقیناً اس سے زیادہ یقینی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری خبریں سچی ہیں، 1000 درجے سچی یہ ہونے والی۔
جب ہیں تو بھائی یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. جیسے قرآن نے فرمایا کہ سابقوا الی جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین اس کے برابر ہے، اتنی اس جنت کی طرف دوڑو. اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں. تو یہ جنت اتنی عظیم الشان ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں، لیکن ساتھ میں حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ ہے تو یہ اتنی زبردست چیز، اتنی عالی شان، اتنی عظیم الشان نعمتوں والی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے گھیرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو ظاہری طور پر انسان کے نفس کو ذرا شاخ گزرتی ہیں، ناگوار ہوتی ہیں. جیسے ایک بہت عالی شان باغ ہو، بہت عالی شان باغ ہے، محل ہے، لیکن اس کے گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے. تو کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے تو اس میں داخل ہونے کے لیے اس کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا ہی پڑے گا. جب تک اس کانٹوں کی باڑ سے نہیں گزرو گے اس باغ کی نعمتیں اور لذتیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عالی شان جنت کے گرد باڑ لگائی ہے، کہے کہ ایسے چیزوں کی جو ذرا انسان کے نفس کو شاخ گزرتی ہیں. کیا کہ کچھ فرائض واجبات دے دیے، بھئی یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، ان کی پابندی کرو. تو شاخ گزرتا ہے کہ بھئی اپنا کام چھوڑ کے اور دوسرے کام چھوڑ کے آدمی نماز کی طرف بھاگے، مسجد میں جائے اور جا کر نماز پڑھے. یہ شاخ گزرتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو انسان کا دل چاہتا ہے کہ کرے لیکن ان کو حرام قرار دے دیا گیا، گناہ قرار دے دیا گیا. اس نگاہ کی حفاظت کرو غلط جگہ پہ نہ پڑے، اس نگاہ کی حفاظت کرو کہ یہ نامحرم پر نہ پڑے، اس نگاہ کی حفاظت کرو کہ یہ غلط ناجائز پروگرام نہ دیکھے. تو یہ ذرا انسان کو شاخ گزر رہا ہے کہ بھئی دل تو چاہ رہا تھا میں روک دیا. یہ ہے وہ کانٹوں کی باڑ جو جنت کے گرد لگی ہوئی ہے. دل چاہ رہا ہے مسجد سے بیٹھے ہیں، کسی کا ذکر آ گیا، دل چاہ رہا ہے کہ خوب غیبت کریں اس کی. اب حکم آیا کہ نہیں، غیبت ہے، گناہ ہے، زبان کو روکو. یہ ہے کانٹوں کی باڑ جو جنت کے گرد لگی ہوئی ہے. اس کو اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا ہوگا. اس کے بغیر اس جنت کا تصور، اس جنت کا حصول ممکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے. اور فرمایا کہ دوزخ کے گرد اللہ تعالیٰ نے جو باڑ لگائی ہے وہ شہوات کی ہے، یعنی بڑی دلکش خواہشات کی ہے. دوزخ کے گرد جو ہے وہ دوزخ کو گھیر رکھا ہے بڑی خوشنما چیزوں نے، بڑی خوشنما، دیکھنے میں اچھی، دل چاہتا ہے بھاگے اس کی طرف. تو ظاہرہ فی رحمت و باطنہ فی العذاب، اس کا ظاہر جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے وہ عذاب ہے، دہتی ہوئی آگ ہے. اور جنت کے گرد باڑ لگی ہوئی ہے ان کانٹوں کی. لیکن یہ کانٹے بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹے بھی ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمت کر لے، عزم کر لے کہ مجھے یہ کانٹوں کی باڑ عبور کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے. یہ صرف کانٹے اس وقت تک ہیں جب تک ان کو دور دور سے دیکھو، جب تک ان کا محض تصور کرو تو یہ کانٹے ہیں. دور دور سے دیکھ رہے ہو تو ان کا عبور کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ ڈٹ کر اور ہمت کر کے ارادہ کر لیا کہ نہیں، میں تو یہ کانٹے کی باڑ عبور کر کے رہوں گا. مجھے وہ باغ نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے وہ نعمتیں نظر آ رہی ہیں اور ان کو عبور کر کے مجھے جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے، اس کو بھی گلزار بنا دیتے. دیکھو حضرت معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جہاد کے اندر ہے، جہاد میں ہے. تو جہاد کے اندر دیکھا کہ لشکر دشمن کا بڑے ہی کر و فر کے ساتھ اور بڑی زبردست طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو گیا اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں. تو
بے ساختہ زبان کے اوپر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ بے ساختہ جو کلمہ آیا وہ یہ کہ غدن نلقى الاحبہ محمدا و صحبہ، کہ دیکھو اب وقت آ گیا اور کل ہماری ملاقات اپنے محبوبوں سے ہوگی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم آخرت کے اندر۔ تو اس جنت کا اور اس عالم کا تصور کر کے یہ جو آگ اور خون کا کھیل ہو رہا تھا جس میں لاشیں تڑپ رہی تھی، جان دینا اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس جان دینے کے کانٹے کو بخوشی سہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کے راستے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو موت کی تکلیف اس کو اور مرنے کی تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ درحقیقت وہ کانٹا تھا، کانٹے کی باڑ تھی جنت کے پہنچنے کے لیے کہ جس کو عبور کرنا تھا۔ لیکن جب عزم کر لیا کہ بھائی مجھے تو یہ جان اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے دینی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جب یہ ایک مرتبہ عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کو بھی پھول بنا دیتے کہ یہ تمہارے لیے جان دینے کی تکلیف بھی ہم نے، بستر پر مرتے تو خدا نے کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی، لیکن ہم نے تمہیں یہ قتل ہونے کی تکلیف بھی ایسی بنا دی کہ جیسے چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی۔ تو یہ کانٹے بھی صرف دیکھنے کے کانٹے ہیں، دور دور سے دیکھنے کے، لیکن جب ایک مرتبہ آدمی عزم کر لے، ہمت کر لے اور اس کی طرف چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھول بنا دیتے۔ تو یہ ہم لوگ جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں دین کے حکم پر عمل کیا یا فلاں گناہ سے بچے یا فلاں کام کیا، تو اول تو نفس کی مشقت کا خیال آتا ہے کہ بھائی مشقت ہوگی، اور دوسرے معاشرے کا خیال آتا ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بالکل ہی مولوی ہو گیا، یہ تو پسماندہ ہو گیا، یہ تو پرانے وقت کا آدمی ہو گیا، یہ زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم بقدم چلنے کو تیار نہیں۔ اس قسم کے تانے جو دینے کا خیال آتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کانٹے ہیں۔ کہیں کے کانٹے؟ جنت میں پہنچنے کے لیے جو باہر کانٹوں کی لگی ہوئی ہے ان میں سے کانٹے یہ بھی ہیں کہ کہنے والے کہیں گے کہ یہ پرانے وقتوں کا آدمی ہے، یہ پسماندہ آدمی ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ دقیانوسی آدمی ہے، یہ مولوی ملا ہے، اس قسم کی باتیں کریں گے۔ تو یہ سب کانٹے ہیں جنت کے گرد لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ اس کانٹے کو کھنڈ پیشانی سے قبول کر لو کہ ہاں ہیں ہم ملا اور ہیں ہم بیکورڈ تمہارے اصطلاح کے مطابق اور ہیں ہم پسماندہ، لیکن ایسے بیکورڈ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنے والے ہیں، ایک مرتبہ یہ عزم کر لو تو یقین رکھو کہ یہ سارے کانٹے تمہارے لیے پھول ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ تانے دینے والوں کے، الزام عائد کرنے والوں کی زبانیں سوکھ جاتی ہیں، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اسی کو عطا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اسی کی ہے جو اللہ کے آگے سر جھکائے، عزت اسی کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہو، اور جو ان کا مذاق اڑانے والے، جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب منافقین یہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو ہیں عزت والے اور یہ مسلمان ہیں ذلیل، تو جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، یعنی مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا تعالیٰ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یاد رکھو عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنین کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقین جو ہے یہ نہیں جانتے، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں۔ تو بھائی کانٹے ضرور ہیں، لیکن وہ کانٹے صرف ذرا سے آزمائش کے کانٹے ہیں، جب قریب جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پھول بنا دیتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ کہ یہی عبادتیں جو شاخ گزر رہی تھیں، ناگوار گزر رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو اسی عبادت میں اور اسی مشقت میں وہ لذت اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو دنیا کے بڑے سے بڑے لذیذ کام میں حاصل نہیں ہوتی۔
حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا مانا کہ نماز ہے تو عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے نماز میں کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے آگے ہیٹ ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی ہے، لیکن بعد میں جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اسی کے اندر راحت اور لذت اتنی عطا فرما دی کہ ساری دنیا کی لذتیں ہیں. گناہ چھوڑنے میں بے شک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چلتے ہیں، لیکن ان دل پر آرے چلنے کے باوجود جب کوئی آدمی اللہ کے لیے یہ کام کرے اور کہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں، تو ابتدا میں ضرور مشقت ہوتی ہے، لیکن بالآخر ان خواہشات کو کچلنے میں بھی پر مزہ آتا ہے. جب یہ تصور آتا ہے کہ میں خواہشات اپنے مالک کے لیے کچل رہا ہوں، اپنے خالق کے لیے کچل رہا ہوں، تو اس میں لذت حاصل ہوتی ہے. دیکھو ایک ماں ہے، وہ اس کا بچہ ہے، رات سردی کی رات ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، جاڑا پڑ رہا ہے، اور رات کو لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ صاحب بچے نے پیشاب پخانہ کر دیا. اب اس لحاف کو چھوڑ کر، نرم گرم گداز بستر کو چھوڑ کر، اور اس وقت میں ٹھنڈے پانی سے اس بستر کو دھونا اور بدلنا اور نیند کو خراب کرنا کتنی مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. لیکن وہ ماں وہ کام کرتی ہے اور کرنے کے ساتھ تھوڑی مشقت ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کو تصور یہ آتا ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کر رہی ہوں، تو اس مشقت کے اندر ہی اس کو لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، رات کو اٹھنا پڑ رہا ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، بستروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ تیرا یہ بچہ جو ہے یہ تجھ سے چھن جائے تاکہ گھڑی میں نہ پڑے، یہ رات کو تجھے اٹھنا نہ پڑے، یہ مشقت نہ اٹھانی پڑے. تو وہ یہ کہے گی کہ 1000 اس درجے سے زیادہ مشقتیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے نہ چھینے. کیوں؟ اس واسطے کہ محبت ہے اس بچے سے، اور اس محبت کی خاطر سخت سے سخت کام کرنے کو بھی تیار ہے، اور نہ صرف تیار ہے بلکہ اسی میں اس کو لذت آتی ہے، اسی میں اس کو مزہ آتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ محبت ہے اس سے. جب اللہ جل جلالہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرما دے، جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کی راہ میں خواہشات کو کچلنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ لذت عطا فرماتے ہیں جو خواہشات کو پورا کرنے میں حاصل نہیں ہوتی، وہ لذت عطا فرماتے ہیں. تو بھائی یہ جنت کی نعمتیں، یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور سارا قرآن ان سے بھرا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے اور اس کانٹوں کی باڑھ کو عبور کرے جو اس کے ارد گرد لگی ہوئی ہے. اس کے لیے یہ بھی طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم میں جو جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان فرمایا، یہ بلا وجہ نہیں، یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ان نعمتوں کا استحضار اور تصور اور دھیان کیا کرے. حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواعظ میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ روزانہ تھوڑی دیر چند لمحے بیٹھ کر تصور کیا کرے عالم آخرت کا، اور خاص طور سے جنت کی نعمتوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو جنت تیار کی ہو. مثلا آج آپ نے یہ چند باتیں جنت کے نعمتوں سے متعلق سنی، تو فرماتے ہیں حضرت کہ کسی وقت تھوڑا وقت نکال کر مراقبہ کرے، تصور کرے ان نعمتوں کا، اور یہ مراقبہ کرے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، قبر میں رکھ دیا گیا ہوں، لوگ مجھے دفن کر کے رخصت ہو گئے، اور پھر عالم برزخ ہے، اور پھر حساب و کتاب ہے، اور میزان ہے، اور پل صراط ہے، اور اس سے گزرنا ہے، اور پھر جنت ہے اور جہنم ہے، اور پھر بالآخر جنت کی نعمتوں کا اور اللہ بچائے دوزخ کی عذاب کا جو قرآن کریم میں حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کا تھوڑا تصور کیا جائے، تھوڑا وقت نکال کے یہ کرو. کیوں؟
اس واسطے کہ یہ دنیا کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک مصروف رہنے کی وجہ سے ہم اس عالم آخرت سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عقیدہ تو ہے بے شک، یقین ہے الحمدللہ کہ وہ جانا ہے اس دنیا سے اور آخرت آنے والی ہے، لیکن تنہا یقین کافی نہیں بلکہ اس کا استحضار بھی ضروری ہے، اس کا دھیان بھی ضروری ہے۔ وہ استحضار اور دھیان ہی ہے جو انسان کو اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، معصیت سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اس واسطے تھوڑا وقت نکالو، مراقبہ کرو، جو معمولات کا جو وقت مقرر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، مناجات مقبول پڑھتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، اس کے بعد تھوڑا سا وقت 5 منٹ تصور کرو آنکھیں بند کر کے کہ دنیا سے جا رہا ہوں، قبر میں پہنچ گیا ہوں، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اور جنت اور جہنم کی، جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب ہے، اس کا تصور کرو۔ تو اس تصور کے نتیجے میں یہ استحضار پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا کے کاموں کے اندر اس کا دھیان تمہیں اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے گا، معصیتوں سے بچنے میں مدد دے گا۔ یہ ہے مقصود ان ساری جنت کی نعمتوں کے بیان کرنے کا جو قرآن میں بھری ہوئی ہے اور احادیث میں بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کا ہم سب کو استحضار عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے بیان کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔